الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی یہ محفل کانفرنس سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے، آپ کی فضیلت، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آپ کا جو مقام اور آپ کا جو مرتبہ بتلایا ہے، آپ کی شہادت، یہ سارے عنوانات آپ تمام حضرات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. کسی اور کی بات نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے گلشن کا یہ وہ پھول ہے جو صرف حضور کے گلشن کا ہی نہیں بلکہ باغ جنت کا بھی پھول ہے. اس باغ جنت کے پھول کو اس بے دردی سے شہید کر دیا گیا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ بدر سے لے کر افغانستان تک ہمیشہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی تعداد تھوڑی رہی ہے، لیکن اللہ یہ کہتا ہے، بلکہ وہ چیلنج کرتا ہے کہ ایمان والو جب تم مجھ پر بھروسہ اور توکل کرو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں گا. دنیا کی ساری طاقتیں یزیدی ہوں یا آج کی سپر پاوریں ہوں جو اپنے آپ کو کہلاتی ہوں کسی بھی شکل میں، تو وہ یاد رکھیں کہ اگر تمہارے پاس اللہ کی طاقت، اگر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے توکل کی دولت نہیں ہے، تو یاد رکھو سب کچھ ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. اور کامیاب وہی ہوگا جس نے اللہ کی ذات کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے میدان عمل میں اتر کر ظلم کا مقابلہ کیا ہوا ہوگا. پھر ان کو یعنی ایمان والوں کو نہ کسی اسلحہ کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کسی جتھے یا طاقت کی پرواہ ہوتی ہے،
انہیں صرف اللہ اور اس کے قانون کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ آقا محبوب پیغمبر کی شریعت کو، آپ کی تعلیمات کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ آئیں ذرا تاریخ پڑھیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ صحابہ ان تاریخوں سے گزرے ہیں، میدان عمل سے گزرے ہیں، کافروں کے کافر، جتھوں کے جتھے، طاقتوں کی طاقتیں، لشکر کے لشکر ایک طرف ہو کر ساری کی ساری طاقتیں لگا کر بھی ایک کمزور سینے سے ایمان کی طاقت کو نہیں چھین سکتی تھی۔ آؤ میں ضرور تمہیں بتاتا چلوں، امام حسین کا مرتبہ، آپ کا مقام تو بہت ہی بلند ہے۔ آؤ میں آپ حضرت امام حسین کے گھر کے ایک نوکر کی بات کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں مالک کا کیا مقام ہوگا، مالک کا کیا مرتبہ ہوگا۔ آؤ ذرا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھو۔ امیہ بن خلف کتنے کوڑے مارتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں میرے ایمان کا اظہار ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بلال ایمان کا اظہار نہیں کرنا، ابھی بتانا نہیں کسی کو، مگر ایک موقع ایسا بنا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا اظہار ہو گیا۔ فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھے گھر میں سے کام کے لیے باہر بھیجا، میں باہر گیا تو میں نے دیکھا کچھ جوان جن میں کچھ سرداران مکہ بھی تھے اور ایک شخص کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے۔ میں قریب گیا، صفوں کو چیرتا جب میں آگے جا کر دیکھتا ہوں سب نے اپنی طاقتیں لگا دی، سب نے اپنی قوتیں لگا دی، سب نے زور لگا دیا۔ کیا ابو جہل مارتا مارتا تھک کر سائیڈ پر بیٹھ جاتا ہے، امیہ بن خلف تھک کر سائیڈ پر بیٹھ جاتا ہے، عتبہ شیبہ ابو لہب ابو سفیان ایک نوجوان کو مارتے ہیں۔ جب پتا چلا یہ نوجوان کون ہے، جب پتا چلا تو یہ کون ہے، یہ یاسر بن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ اے عمار تیرے سینے میں ایمان کیوں ہے، اپنے سینے سے ایمان کی دولت کو ختم کر دے، ہم تجھے عزتیں عطا کریں گے۔ یہ مار مار کر تھک گئے مگر عمار کے سینے سے ایمان کی دولت کو نہیں چھین سکے۔ جب تھک گئے تو امیہ بن خلف کہنے لگا کہ بلال تو میرا غلام ہے اور تجھے تو بڑی طاقت ہے تیرے بازو کے اندر، تو تو کام کرتا کرتا تھکتا نہیں ہے، تو تو پریشان کبھی نہیں ہوتا، تو تو بیمار بھی ہوتا ہے تو کام کرتا رہتا ہے، تیرے پاس طاقت بھی ہے، تو ذرا یہ کوڑا پکڑ اور عمار کے لگا اور اس کے اتنا مار کہ یہ کلمے کو چھوڑ دے، یہ ایمان کو چھوڑ دے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے کوڑا اٹھایا، عمار پر برسانے لگا تو میں نے یوں ہوا میں گھمایا تو میں ایک پل سوچنے لگا کہ عمار کو مارا کیوں جا رہا ہے۔ عمار کہتے ہیں کہ عمار نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال کہ جو ایمان جس کی خاطر، جس کلمے کی خاطر مجھے مارا جا رہا ہے، میں جانتا ہوں وہ کلمہ بھی تیرے سینے میں محفوظ ہے۔ عمار میں تو مار کھا رہا ہوں، اے بلال میں عمار مار کھا رہا ہوں، لیکن خیال کرنا بلال اپنی زبان سے کلمے کا اظہار نہ کرنا، میرا جسم گرم ہے، مجھے مار مار کے تھک گئے ہیں، تو بھی مار لے جتنے کوڑے مارنے ہیں، تو بھی مار لے جتنا مارنا ہے، مگر ایمان کا اظہار نہ کرنا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ عمار اگر ایمان کے لیے مار کھا سکتا ہے، عمار اگر مار کھا سکتا ہے، تڑپ سکتا ہے، خون بہا سکتا ہے، اپنے آپ کو پٹوا سکتا ہے اور مار مار کر تھکنے والے تھک گئے ہیں، تو بلال کیا تو ایمان کی خاطر مار نہیں کھا سکتا؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے کوڑا پھینک کر امیہ بن خلف سے کہہ دیا، امیہ کہ جس عمار نے کلمہ پڑھا ہے، جس محمد کی غلامی میں آ کر عمار نے پیغمبر کے اسلام کے لیے جو جتنی مار کھائی ہے، میں بلال آج کے بعد اعلان کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عمار آج کے بعد تو اکیلا نہیں مار کھائے گا، تیرے ساتھ بلال بھی مار کھائے گا۔ حالانکہ بلال جانتے تھے کہ یہ میرا انجام ہونے والا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ بے خوف و خطر کود پڑے آتش نمرود میں عشق،
عقل تھی محو تماشا لبے بام ابھی. ایک عقل کا تقاضا ہوتا ہے، ایک عشق کا تقاضا ہوتا ہے. عمار کہتے ہیں اظہار نہ کرنا. عقل کہتی ہے مارا جائے گا، عقل کہتی ہے تڑپا دیا جائے گا، عقل کہتی ہے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے جائیں گے، عقل کہتی ہے تڑپایا جائے گا، خون بہایا جائے گا. مگر اس یہ کہتا ہے بلال اگر عقل سے کام لینا تھا تو محمد سے عشق کیوں کیا تھا؟ اب عشق میں قدم رکھا ہے تو اب عقل سے کام نہ لے، ڈوب جا. اب آقا محمد پیغمبر کے اس کلمے کی خاطر میدان عمل میں اتر جا. امیہ بن خلف نے کیا نہ کیا تھا، ابو جہل نے کیا نہ کیا تھا، عتبہ نے کیا نہ کیا تھا، مگر بتاؤ اس چھوٹے قد والے کالے حبشی غلام چھوٹے سے سینے والے کے دل سے کلمہ نہیں چھین سکے. عتبہ ساتھ لگا لیتا ہے ادھر کا ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. چھین سکے اس چھوٹے سے پتلے سے سینے سے ایمان کی دولت کو چھین سکے؟ نہیں چھین سکے. نہ عمار کے سینے سے چھین سکے اور نہ بلال کے سینے سے چھین سکے، نہ خباب کے سینے سے چھین سکے، نہ سمیہ کے سینے سے چھین سکے. پتہ چلا ظلم کی خاطر ڈٹنے ڈٹنے والے ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے. مقابلے میں طاقتیں آ جائیں، مقابلے میں قوتیں آ جائیں، اللہ قوتوں کو ختم کر دیتا ہے. باقی رہتا ہے نام کس کا؟ بولو ایمان والوں کا. کس کا رہتا ہے؟ دنیا میں کس کا نام ہے؟ ایمان والوں کا نام ہے. اسی لیے اللہ نے آج بھی بتا دیا 57 ملکوں کی فوجیں ایک دھرتی پر آ کر 20 سال لڑتی ہیں. طالبان مٹھی بھر تھے اور ان کو مٹانے کے لیے بڑی کوشش کی گئی ہے، بڑا اسلحہ استعمال کیا گیا، لیکن اللہ نے بتا دیا وَلَمْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. تمہاری طاقتیں کوئی کام نہ آئیں گی، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے. اس لیے عالم کفر کو بتا دیا ہمیں ایک ہی نام چاہیے، وہ یا نام خدا کا ہوگا یا مصطفیٰ.